اور اپنی معیشت کو اسٹرانگ بنانے کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ اقدامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تیل پر ویلکم ٹو مائی چینل اکنامک فاؤنڈیشن۔ کویت عرب میں واقع ایک چھوٹی لیکن خوشحال ملک اپنی اکنامک پاور کا بنیادی طور پر تیل کے وسیع ذخائر کا مرہون منت ہے۔ 104 ملین بیرل سے زیادہ کے ذخائر کے ساتھ کویت کا معاشی سفر تیل کی دریافت سے پہلے شروع ہوا تھا۔ ماضی میں کویت بحری تجارت اور موتیوں کا غوطہ خوری کا ایک اہم مرکز تھا۔ عرب کے شمالی سرے پر واقع اس کے مقام نے اسے ایک اہم تجارتی مرکز بنا دیا۔ جانتے ہیں کویت نے کس طرح اپنی اکانومی کو سٹرونگ کیا۔ جبکہ کویت کو 1919 میں ایک بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا جب عراق نے ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 7 ماہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ 1991 میں امریکی زیر قیادت اتحادی فوج نے کویت کو آزاد کر دیا۔ تباہی کے باوجود کویت نے اپنے بنیادی ڈھانچے اور ماحولیات کو بحال کرتے ہوئے تعمیر نو کی ایک قابل ذکر کوشش کا آغاز کیا۔ کویت کے تیل کی صنعت کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے زیر انتظام ہے، جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے جو KPC تیل کی پیداوار اور تقسیم کے تمام پہلوؤں کی نگرانی کرتا ہے۔ تیل کا شعبہ کویت کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس کی GDP کا تقریباً نصف حصہ، ایکسپورٹ کا 95% اور حکومتی موصلات کا 91% حصہ دیتا ہے۔ یہ اسٹرانگ اکانومی عالمی سطح پر کویت کو مالی استحکام اور معاشی صلاحیت ڈائیورس اکنامک لینڈسکیپ۔ لیکن کویت صرف بیکار نہیں بیٹھا ہے، ملک نئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اپنی معیشت کو اسٹرانگ بنانے کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ اقدامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تیل پر بہت زیادہ انحصار کے باوجود کویت نے اپنی معیشت کو دیگر شعبوں جیسے خدمات اور متنوع کیا، جو اس کی GDP کا نصف سے زیادہ حصہ ہیں۔ سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری کاری کے ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر منافع بخش مواقع فراہم کرتا ہے، خاص طور پر رہائشی اور تجارتی جائیدادوں میں۔ اس کے بعد فائنانس اور بینکنگ۔ کویت کی مالیاتی شعبہ اچھی منظم ہے اور معیشت کا ایک مستحکم ستون رہا ہے، جو نمایاں بیرونی اور سرمایہ کاری کو راغب کرتا ہے۔ شیخ جابر الحمد کاز وے اور کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو توسیع جیسے بڑے منصوبے قانونی اور ریگولیٹری طریقہ کار کو ہموار کرنے کی شفافیت میں اضافہ اور سرمایہ کاروں کے حقوق کی حفاظت کے ذریعے کاروباری ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ عرب کے WT کویتی دینار جیسے معتبر روپے کی جگہ 1961 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس کے متعارف ہونے کے بعد سے دینار دنیا میں سب سے زیادہ قیمت کرنسی یونٹ بن گیا۔ آج تک 1 کویتی دینار تقریباً 3.30 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ یہ ناقابل یقین قدر کئی عوامل سے پیدا ہوتی ہے، بشمول کویت کے تیل کے وسیع ذخائر سے مستحکم اقتصادی پالیسیاں۔ کویت نے ایک مضبوط اور متنوع معیشت کو یقینی بناتے ہوئے دانشمندانہ مالیاتی پالیسیاں، ایک مضبوط بینکنگ سیکٹر اور صنعتوں میں خاطر خواہ سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ کویت کا مرکزی بینک کویتی دینار کے استحکام اور برقرار رکھنے میں بہت مؤثر رہا ہے۔ اس بین الاقوامی کرنسیوں کی وزنی ٹوکری سے جوڑ کر وہ عالمی اقتصادی اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ کویت کے رہائشیوں اور غیر ملکیوں کے لیے مضبوط دینار کافی قوت خرید میں ترجمہ کرتا ہے، تاہم اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کویت میں رہنا خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے کافی مہنگا ہو سکتا ہے۔ گلوبل انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر۔ کویت کافی براہ راست غیر ملکی انویسٹمنٹ کو راغب کرتا ہے، خاص طور پر اس کے تیل اور گیس کے شعبے کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں۔ بڑے اقدامات کو اکثر ریاستی اداروں کی طرف سے سہولت فراہم کی جاتی ہے، جس کی حمایت امریکہ اور چین جیسے اہم کھلاڑیوں کی گلوبل انویسٹمنٹ سرمایہ کاری سے ہوتی ہے۔